السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹی چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ CBSE کلاس 10 بک جان پہچان چیپٹر نمبر 17 رضیہ سلطان۔ الفاظ معنی: واحد ایک اکیلا، وصیت موت سے پہلے کی جانے والی ہدایت، کلاه ٹوپی، محافظ حفاظت کرنے والا، صلہ بدلہ انعام، جفا کش محنت کرنے والا، حسن انتظام اچھا انتظام، کام کرنے کی خوبی، حکمراں حاکم حکومت کرنے والا، عالم علم والا پڑھا لکھا۔ سبق کا خلاصہ: رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دہلی کے تخت پر پہنچی۔ وہ بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے بھائی بہنوں میں ذہین اور ہوشیار تھی۔ التمش نے رضیہ سلطان کو اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ التمش کے انتقال کے بعد جب وصیت پڑھی گئی تو اس میں رضیہ کو بادشاہ بنانے کی بات سامنے آئی۔ ترک امیروں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ایک عورت ان کی حاکم بنے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ایک عورت کی سرپرستی میں کام کرنا پڑے، اس لیے انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ جب رضیہ نے سرداروں کی مخالفت دیکھی تو اس نے بادشاہ کے لیے اپنے بدلے اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کر دیا اور یوں رکن الدین التمش کے بعد بادشاہ بنا دیا گیا۔ مگر یہ بادشاہ بن کر عیش و عشرت میں ڈوب گیا۔ عوام کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ حکومت میں زوال آنے لگا، لیکن جلد ہی سردار اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے ناراض ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی کے لوگوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد رضیہ سلطان کی تاج پوشی کی گئی۔ رضیہ نے بادشاہ بنتے ہی نہایت بہادری سے مشکلوں کا مقابلہ کیا۔ وہ فوج کی خود کمان سنبھالتی تھی۔ سلطنت میں اس نے امن قائم کیا، حکومت کے انتظام کو بہتر بنایا اور عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اس نے تجارت کو فروغ دیا، سڑکیں بنوائی، پیڑ پودے لگوائے اور کنویں کھدوائے، مدرسے اور کتب خانے قائم کیے۔ اس کی حکومت بنگال سے سندھ تک پہنچی ہوئی تھی۔ رضیہ سلطانہ باقاعدہ دربار لگاتی تھی، اس میں سب کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا۔ رضیہ سلطانہ نیک اور انصاف پسند تھی۔ اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ اس نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں تقسیم کیا۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا۔ یہ بات ترک امیر سرداروں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے بھٹنڈا کے گورنر اتونیا کے ذریعہ رضیہ کے خلاف بغاوت کروا دی۔ رضیہ اور اتونیا کی فوجوں میں جنگ ہوئی، جس میں رضیہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کو قید کر لیا۔ ادھر دلی میں سازشوں کے تحت رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بیٹھا دیا، مگر وہ بھی ناکارہ اور کمزور ثابت ہوا۔ ادھر اتونیا نے رضیہ سے معافی مانگ لی اور اس سے شادی کر لی، مگر وہ بھی ناکارہ اور کمزور ثابت ہوا۔ ادھر اتونیا نے رضیہ سے معافی مانگ لی اور اس سے شادی کر لی۔ اب رضیہ اور اتونیا نے دلی کا تخت واپس لینے کے لیے دلی کی طرف کوچ کیا، مگر بہرام کی فوجوں نے اسے راستے ہی میں روک دیا۔ دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی، اس میں رضیہ کی شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ رضیہ نے صرف 3.5 سال حکومت کی، مگر اس قلیل مدت میں ہی اس نے اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔ رضیہ ایک قابل اور ہونہار عورت ہونے کے ساتھ وہ اعلیٰ درجے کی ملکہ بھی تھی۔ اس نے اپنی بلند ہمتی، حوصلہ مندی سے اپنے مخالفوں کو بھی اپنا بنا لیا۔ اس ایک اچھے حکمراں کی تمام خوبیاں موجود تھی۔ غرض رضیہ سلطان نے اپنے کارناموں سے یہ دکھا دیا کہ عورتیں مردوں سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ اس سبق سے متعلق مشقی سوال و جواب۔ سوال: رضیہ سلطان کی خوبیاں کیا تھی؟ جواب: رضیہ سلطان ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ اس میں ہمت اور حوصلہ بھی تھا۔ اس نے اپنے مخالفوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں اچھے حکمراں کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ رضیہ نے 3.5 سال کے مختصر عرصے میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔
رضیہ نے اپنے حوصلہ ہمت اور حسن انتظام سے لوگوں کو بنا لیا۔ سوال، رکن الدین کس کا بیٹا تھا اور اسے کس نے مارا؟ رکن الدین التمش کا بیٹا تھا جس کو دلی کے لوگوں نے مارا۔ سوال نمبر 3، التمش کی وصیت کیا تھی؟ التمش کی وصیت میں لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے بجائے میری بیٹی رضیہ کو سلطان بنایا جائے۔ سوال نمبر 4، تخت نشینی کے بعد رضیہ نے کیا عہد کیا؟ تخت نشینی کے بعد رضیہ نے یہ عہد کیا کہ میں عوام کی بھلائی اور ترقی کے کام کروں گی، میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کروں کہ میں مردوں سے کم نہیں۔ سوال نمبر 5، رضیہ نے میر آخور کا عہدہ کسے دیا؟ رضیہ نے یہ عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا۔ سوال نمبر 6، رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ رضیہ کی فوج کا پہلا مقابلہ عطیہ کی فوج سے ہوا جس میں رضیہ کی شکست ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا مقابلہ اپنے بھائی بہرام کی فوج سے ہوا جس میں اسے قیدی بنا کر مار دیا گیا۔ سوال نمبر 7، رضیہ سلطان کتنے برس حکومت کی؟ رضیہ سلطان نے 3.5 برس حکومت کی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ذہین، وفاداری، عہدہ، محافظ۔ الفاظ اور جملے میں استعمال۔ ذہین، ارشاد ذہین، ارشاد نہایت ذہین لڑکا ہے۔ وفاداری، انسان کو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ عہدہ، میر باقر فوج میں بڑے عہدہ پر تھے۔ محافظ، خدا سب کا محافظ ہے۔ آیت کی جمع کے واحد لکھیے۔ عمرا، افواج، مشکلات، بیگمات، اختیار، کتاب۔ واحد جمع، امیر عمرا، فوج افواج، اختیار اختیارات، مشکلات، بیگم بیگمات، کتاب کی کتب۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنائیے۔ ملکہ، عالم، بہن، بھائی۔ بادشاہ، ملکہ، عالم، عالمہ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی۔ میدان چھوڑنا، رضیہ سلطان کی فوج کو دیکھ کر بہرام کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ہتھیار ڈالنا، انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ موت کے گھاٹ اتارنا، رضیہ سلطان نے دشمن فوج کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ بھلائی، خوشحالی، امن، شکست۔ الفاظ متضاد، بھلائی، برائی، خوشحالی، بدحالی، امن، جنگ، شکست، فتح۔